الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، بیان فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے کہ میری امت کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہے گی، جو ان کے ساتھ یعنی ان کا ساتھ چھوڑے گا یا چھوڑ دے گا یا ان کی مخالفت کرے گا تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور وہ لوگ اسی طرح حق پر قائم رہیں گے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے جو انسپریشنل سورس ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو سورسز پہ بڑا بیلیف کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا صاحب کہ منزلیں دور نہیں ہوتی اگر قدم صحیح طور سے اٹھا لیے جائے۔ قدوۃ السالکین، سراج العارفین، کتب الاقطاب، سلطان الاولیاء، حضرت سیدنا سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ 11ویں صدی ہجری کی وہ بلند پایہ ہستی ہیں جن کا شمار بر صغیر پاک و ہند کی عظیم روحانی و علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ کا شمار بر صغیر کے سلسلہ قادریہ کی ان اکابر شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے بر صغیر میں علم و حکمت کے چراغ روشن کیے۔ اپنے والدین کے آپ بے حد مطیع و فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری و باطنی سے مکمل طور پہ مالا مال فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا دل عطا فرمایا تھا جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خوف خدا سے لبریز تھا۔ آپ کو ایسا سلیم الفطرت مزاج عطا فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ یتیموں، مسکینوں اور ناداروں کی مدد کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زہد و ورع اور تقوی اور طہارت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ آپ صوم و صلاۃ کے پابند اور شب زندہ دار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ظاہراً رنگ ریزی کرتے تھے، مگر حقیقتاً ناظرین آپ لوگوں کے دلوں سے گناہوں کی میل کو صاف کیا کرتے، یعنی اسے اتارا کرتے، اور ان کو توحید باری تعالیٰ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رنگا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب ارادے مستحکم ہوں تو ذہن میں رکھیے گا، میں نے ابتدا میں ایک جملہ ادا کیا، منزلیں خود بخود انسان کے قدموں کو چومنے لگتی ہیں۔ جد و جہد مسلسل سے لبریز ایک ایسی حیات طیبہ حضرت سلطان عبدالحکیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جن کو ان کے مرشد نے سلطان کہہ کر کیا ہی پکارا کہ وہ واقعی قلوب کے سلطان بن گئے اور رہتی دنیا تک قلوب کے سلطان رہیں گے، کہ آج تک ان کی بارگاہ سے بادشاہوں جیسا لنگر اور فیض عام جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ناظرین محنت، لگن، جد و جہد، علم کی طلب میں وسائل کے نہ ہونے کے باوجود ہار نہ ماننے اور اپنی منزل کو پانے کا نام ہے۔ یعنی ذرا سوچئے کہ نوجوانی کی عمر ہے، تنہ تنہ دہلی تک کا سفر کرتے ہیں، مدرسے میں محدود نشستوں کے سبب داخلہ نہ ملنے کے باوجود چلتے پھرتے استاد سے اپنے اسباق سنا کرتے ہیں اور یاد کیا کرتے ہیں، ایک درزی کی دکان کے چراغ کی روشنی میں سبق کو دہرایا کرتے ہیں، ایک بھٹیارن کی بھٹی کی آگ کے عوض یعنی آگ جلانے کے عوض اس بھٹی کے بچے کچے چند دانوں کو کھا کھا کر گزارا کیا کرتے ہیں۔ بیونڈ دی امیجنیشن لگتا ہے، لیکن وہی بات ہے صاحب کہ جب ارادے پختہ ہوتے ہیں تو منزلیں پھر آپ کے سامنے بہت واضح ہوا کرتی ہیں۔ پھر قدرت نے ایسا سبب بنایا کہ بادشاہ وقت نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رہنے سہنے کے مکمل طور پہ اخراجات کو سہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد اور والدہ کے پاس علم کے شاہکار بن کے ایک بار پھر لوٹے۔ ناظرین کرام، حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں رزق حلال کا بہت بڑا دخل ہے، اور یہ اتنا اہم موضوع ہے صاحب کہ اس پہ تو کئی گھنٹوں گفتگو ہونی چاہیے۔ یعنی جن کے والد گرامی نے خود بھی حلال کمایا، اپنے اہل و خانہ کو بھی حلال کا کھلایا، اور جن کا روحانی سلسلہ حضرت جمال حیات رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جہاں پہنچتا ہے، اسی رزق حلال ہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا نور نظر حضرت عبدالحکیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں عطا فرمایا کہ جنہوں نے تصوف کی دنیا میں انتہائی بلند مقام پایا اور رہتی دنیا تک اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے عشق کے پیغام کو عام کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ناظرین بہت ہی نرالا اور انتہائی منفرد تھا۔ آپ میں بچپن ہی سے ولایت اور بزرگی کے آثار مکمل طور پر نمایاں ہو چکے تھے۔ آپ کی عادات و اطوار میں عام بچوں جیسی باتیں نہ تھیں بلکہ ان سے مختلف تھیں۔ آپ بچپن سے ہی صوم و صلات کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلیم الفطرت بندے کو کمال حافظہ بھی عطا فرمایا اور قرآن مجید کا ایک خاص شغف بھی عطا فرمایا۔ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی اور اسی توجہ ہی کا نتیجہ تھی کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کو یقیناً زندہ رکھنا ہے۔ آپ قلوب کو توحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت خوبصورت اور دائمی رنگوں میں اس طرح رنگتے کہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیا کرتے تھے، اور اصل میں صوفیہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے صاحب۔ آپ کی نگاہ فیض عام کا یہ عالم تھا ناظرین کہ آپ جس پر بھی نظر ڈالتے تھے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ہزاروں لوگوں کی تقدیر کو آپ نے بدلا اور آپ کی کاوشوں سے متعدد لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کا تربیت کا انداز یہ تھا کہ آپ کسی ایک شخص کو منتخب کرتے تھے۔ خانیوال سے قصور تک جٹ فیملی بہت زیادہ چونکہ اس زمانے میں رہتی تھی، مسلمان نہیں تھے، تو اپنے طلباء میں سے ایک ایک کو نامنیٹ کرتے اور پھر پوری فیملیز ان کی تعلیم و تربیت کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں، انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ انتہائی کمال شخصیت ہے، ہمارے ساتھ آپ نے ضرور آج جڑے رہنا ہے۔ ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر اسسٹنٹ پروفیسر جامعہ کراچی جناب ڈاکٹر سید محبوب بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے کیا کمال شخصیت ہیں صاحب، اور یہ وہ شخصیات ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ حالات کچھ بھی ہوں، اصل بات تو یہ کہ انسان کے ارادے جو ہیں وہ مستحکم ہونے چاہیے۔ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلے خاندانی تعارف، آباء و اجداد آپ کے کس طرح سے بر صغیر تشریف لائے، والدین کو اللہ تعالیٰ نے کیا بلند مقام مرتبہ عطا کیا، اور خاص طور پہ جو والد ہیں ان کا شجرہ طریقت بھی بتائیے۔ آغاز کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قادری، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ہم تو ان جیسی ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی برکات اور عنایات میں سے وہ حصہ پا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان مقرب بندوں کے نام مختص فرما رکھا ہے۔ ایسے ہی حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب ہم آپ کے خاندانی تعارف اور آپ کے آباء و اجداد اور آپ کے اس حوالے سے غور کرتے ہیں تو دیکھیے کہ یہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر فرمایا، ملتان کے قریب ضلع خانیوال میں ایک قصبہ ہے، وہ آج بھی آپ ہی کے نام سے موسوم ہے، عبدالحکیم۔ سبحان۔ اور وہاں وہ آپ ہی کے نام سے موسوم ہو گیا، اور وہاں آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر۔ آپ 1085 ہجری 11 ربیع الاول شریف کو آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے۔ گویا کہ 11 ربیع الاول بھی ہے اور 11ویں صدی ہجری کا اختتام بھی ہے، اور 11ویں والے جو بڑے پیر ہیں ان کے مرید بھی ہیں، اور سارا فیضان 11ویں شریف، اور پھر آگے یعنی 12ویں صدی ہجری میں ہی پھر آپ کا عروج آتا ہے۔ تو ان اعداد کی بھی نسبت ہے اور پھر آپ کی بھی وہی نسبت ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر ہم سن عیسوی کے اعتبار سے دیکھیں تو 24 اگست 1664 عیسوی آپ کی ولادت مبارکہ کی تاریخ ملتی ہے کتب میں۔ معذرت، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ حضرت غلام علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اگر میں پھر ان ناموں کو ذرا دیکھوں، ان ناموں کے اندر بڑی ایک خاص غلام علی، پھر غلام علی، پھر ان کے والد گرامی کا نام ہے سلام محمد۔ واہ سبحان اللہ، کیا اچھا نام ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب ہے۔ پھر ان کے والد گرامی کا نام مبارک ہے اللہ جیوایا۔ اللہ جیوایا، اللہ جیوایا، یہ ہمارے کم و بیش سرائکی بیلٹ جتنا ہے اس میں یہ نام اللہ جیوایا، اللہ رکھا، اور اس طرح کے نام جو ہے یہ بہت عام تھے۔ اور ابھی تو ناموں کی بھی ایک پوری سائنس ہے جو بدلتی چلی جا رہی ہے۔ پھر ان کے والد گرامی کا نام تھا اللہ پیارا۔ اللہ پیارا، کیا بات۔ ان کے والد گرامی کا نام تھا اللہ رکھا۔ اللہ رکھا، واہ جی واہ، کیا بات۔ اور پھر ان کے والد گرامی تھے حضرت عید رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت عید بھائی، کیا کہنے۔ تو یہ ناموں کو آپ دیکھیے کہ ان میں بھی ایک خاص آپ کو سادگی، اخلاص اور اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ اور اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ ایک نسبتوں کی مالا آپ کو نظر آتی ہے۔ بھائی جو جس کو جتنا پیارا ہوتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اور یہ ہمارے اگر ہم اپنے اکابرین اور آباء و اجداد کو دیکھیں تو وہ ناموں کے اندر جدت اور تنوع کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ ناموں کے اندر جاتے تھے نسبتوں کی طرف، کیونکہ نسبتوں کا جو فیض ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ شامل حال ہوتا ہے۔ اچھا، جو حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت غلام علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی والدہ حضرت بی بی فاطمہ، دیکھیں یہ بھی نام دیکھیں، یہ نسبت دیکھیں، تو وہ ان دونوں کے بارے میں آتا ہے جہاں آپ نے اشارہ فرمایا رزق حلال، تو رزق حلال کمانے میں جس قدر محنت مشقت کیا کرتے تھے اور اس سے گزر کر رزق حلال تک پہنچتے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے، مگر آپ یوں کہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کار ول اور دل یار ول، اس کی عملی تصویر تھے۔ واہ، یعنی دن بھر کام کاج میں مصروف رہنا اور وہ رنگ ریزی کا اور کپڑے دھونے کا وہ کام، اور اس کی محنت اور مشقت سے رزق حلال حاصل کرنا، اور پھر اس رزق حلال سے اللہ نے انہیں ان کی اولاد کی صورت میں جو ثمر عطا فرمایا، جو پھل عطا فرمایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ رزق کی کثرت نہیں بلکہ رزق کے حلال ہونے کی اس قطرے کو آپ تلاش کر لیں جو آپ کی آنے والی نسلوں کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں شاید دنیاوی تعیشات، مال اور سہولیات آپ کو نہ پہنچا سکیں۔ اسی صورت میں تو عبدالحکیم یعنی حکیم کا ایسا بندہ عطا فرمایا جو صرف حکمت اور دانائی کی پھر باتیں لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اور جو آپ نے سوال میں شامل کیا کہ آپ کے والد گرامی کا جو طریقت کے اعتبار سے جو سلسلہ مبارک تھا وہ حضرت شیخ جمال حیات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جا ملتا تھا، جو کہ حضرت شیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے تھے، اور وہ حضور شیخ الکل حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادے تھے۔ تو گویا اس اعتبار سے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، تو پھر آگے تو آپ کے علم میں ہے کہ پھر حضرت معروف کرخی، حضرت داؤد طائی، حضرت حبیب اجمی اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان تمام نامور ہستیوں سے یہ سلسلہ ہوتا ہوا پھر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، یعنی شجرہ طریقت آپ کا آپ کے والد گرامی کا، اور آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے، آپ سلسلہ طریقت میں حضرت سلطان ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ بیعت ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی ہم تذکرہ کریں گے۔ اچھا، یہ برے صغیر جو ان کے اجداد آئے وہ بیسیکلی برے صغیر میں آپ بیسیکلی غزنی افغانستان سے تعلق رکھتے آپ کے ابا اجداد، اور وہ محمد بن قاسم کے ساتھ جب وہ لشکر آئے برے صغیر پاک و ہند میں تو ان کے ساتھ ہی آئے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے، اور پھر باقی سارا وقت یہیں گزرا، اور حصول علم کے لیے بھی اور فیض حاصل کرنا اور فیض پہنچانا، وہ پھر سارا اس خطے کو آپ نے منور درست ہو گیا۔ بہت اچھی تمید آپ نے، خوبصورت تمید باندھی۔ اب ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں صاحب، ان کا ایک بڑا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی آمد سے پہلے ان کی آمد کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ تاریخ کی کتب میں ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سلیکٹڈ اور الیکٹڈ اور نامینیٹڈ لوگوں کو، مطلب میرے خیال میں تینوں ورژن کے لیے اپروپریٹڈ ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ان کو مخصوص کر کے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس سے پہلے اعلان بھی کروا دیتا ہے۔ تو ولادت سے پہلے جو خاص طور پہ آپ کی ولایت کی بشارتیں اس کے بارے میں بتائیے۔ پھر وہ ایک واقعہ بھی بڑا خوبصورت رقم ہوتا ہے کہ جب حجاج کرام تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی کو تحائف بھی دی اور بشارت بھی دی، وہ کیا تھا، اور ولادت کے وقت جو منظرنامہ تھا وہ کیا تھا، بچپن کے حالات کیا تھے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جن بشارتوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں ان سے آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے آنے سے پہلے اور ایون آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کا تعارف، آپ کا وقار، آپ کی اہمیت کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کے والد گرامی میاں غلام علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیشے کے اعتبار سے اور رزق کمانے کے اعتبار سے وہ کپڑے دھویا کرتے تھے، تو جو روایات میں آتا ہے تاریخی اور جو واقعات بیان کی جاتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا حاجی رحمت اللہ۔ اچھا، تو جب آپ ان کے کپڑے دھوتے تو پھر بعض اوقات خود آپ تشریف لے کر جاتے کہ کپڑے ان کو واپس کر دیں، اور حاجی رحمت اللہ کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ آپ ایک بہت شہرت رکھتے تھے علم دوستی کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، اور آپ کے کافی مریدین بھی صاحب نظر تھے۔ تو جب آپ تشریف لاتے، یعنی آپ کے والد گرامی
تشریف لاتے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جایا کرتے. تو جو مریدین ہوتے, جو متوسلین ہوتے, وہ ان کو حیرت ہوتی کہ یہ تو کپڑے دھونے والے ایک عام شخص ہیں, ایک خدمت گزار ہیں, تو آپ ان کے احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو یعنی حیرت جو ہے وہ معقول بھی معلوم ہوتی. تو آپ فرماتے کہ میں ان کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں اس لیے کہ ان کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو کہ ولی کامل ہوگا, اور جس سے علاقے میں ایک نکھار آئے گا, اسلام کی دولت اور اسلام کی روشنی پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گی. اس احترام کے اندر میں کھڑا ہوتا ہوں. تو ان کی اس بات سے اس بات کا اندازہ پہلے ہی ہو گیا, اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کے خاندان میں ایک ایسے ولی کامل کی پیدائش ہونے والی ہے جس نے علم اور تقوی کی دولت سے اہل علاقہ کو اور جہاں جہاں تک یہ دولت پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچائیں گے. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہے کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد گرامی حجاج کرام سے ملا گیا, اور یہ ہمارے یہاں ایک روایت رہی ہے ایک طویل عرصے کہ جب کبھی کوئی حج پہ جاتا تو ملنے جایا کرتے, جب حج سے واپس آتا تو بھی ملنے جایا کرتے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں بہت سی فیملیز میں یہ نارمز باقی ہیں, جانے سے پہلے حجاج سے ملنے جانا, ان سے جو ہے مطلب دعا کی درخواست کرنا, اور آنے کے بعد اس چہرے کی ان آنکھوں کی زیارت کرنا جو زیارت مکہ اور مدینہ پاک کر کے آئے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس روایت کو جاری و ساری رہنا چاہیے. بات یہ بالکل صحیح. تو جب آپ ان کے پاس ملنے گئے تو حجاج کرام میں سے بھی اگین پھر وہی حیرت کہ ان میں سے ایک حاجی نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ ہم کچھ تحائف آپ کے بیٹے کے لیے لائے ہیں. اب یہ سننے کی بات ہے کہ بیٹا تو ابھی یعنی روبہ ولایت ہوا ہی نہیں ہے, تو ان کے تحفے کہاں سے آگے اور یہ کیسے خبر ہو گئی؟ تو وہ جو حاجی صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے خاص طور پر ہم تحفہ لے کر آئے ہیں, اور ان تحفوں میں کیا چیز شامل تھی؟ وضو کا برتن یعنی طہارت کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم, جائے نماز, تسبیح, حتیٰ کہ ایک چھری. اور وہ چھری وہاں کے وہ جو حجاج فرماتے ہیں کہ یہ چھری صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ولادت کے بعد جب یعنی کہ جو آپ کی ناف کاٹی جائے وہ اس کے ساتھ کاٹی جائے, اس حد تک اہتمام, اس حد تک اعتماد. اور پھر جب آپ کی ولادت ہو گئی تو آب زمزم سے ہی آپ کا غسل کیا گیا, اسی چھری سے آپ کی ناف کاٹی گئی. اس سے جنید بھائی جس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ان حجاج نے بھی جو بشارت دی وہ بشارت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ یہ حکم, یہ معاملات, یہ خبریں یہ کہاں سے جڑی ہوئی ہیں جن کا ان اولیاء کے ساتھ بہترین تعلق ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے تحائف جو ہیں وہ طہارت و عبادات سے ہی متعلق جڑے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا پھر اب کچھ چیزیں ہمارے اپنے سیکھنے کے لیے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی والدہ یقیناً ایک متقی پرہیزگار, آپ کے والد متقی پرہیزگار, حلال رزق کمانے پر توجہ. لیکن جو بڑی کمال کی بات مجھے محسوس ہوتی ہے اولیاء کرام کی زندگی کے اندر, اور بالخصوص جب ہم ان کے والدین کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں, وہ ہے مہمان نوازی. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی والدہ متقی اور پرہیزگار اور مہمان نوازی میں کمال رکھتی. سبحان اللہ, میرے سرکار کی بڑی پیاری سنت. جی. اور پھر آپ بھی غور کیجئے کہ جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے قدم رنجہ فرمایا اس وقت ہر چار سو آپ کی روشنی ظاہری اور باطنی اور آپ کی چہک مہک اتنی پھیلی کہ دنیا کے طول و عرض سے لوگ آتے اور آپ کا دیدار کرتے اور اس سے محظوظ ہوتے. سبحان اللہ. اچھا یہ حقیقتاً وہ باتیں ہیں کہ جس کو آج پڑھ کر اور جس کو آج لوگوں کو سنا کر کم از کم ایک بات تو ہم طے کروانا چاہتے ہیں صاحب کہ آج بھی اگر اللہ کا فضل تو ظاہر ہے بنیادی چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی میں سے آپ لوگوں میں سے کسی کو منتخب کر دے تو پہلے تو ظاہر ہے ایک قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے صاحب کہ رزق حلال جو بڑی بنیاد ہے, اور میرا خیال ہے آج ہمارا پورا پروگرام جو ہے وہ رزق حلال کے گرد ہی گھومے گا. حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ. اب ذرا آئیے, نوجوانی کا ظاہر معاملہ ہے اور ایک بہت طویل ڈسٹنس ہے, لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ ایک یوں کہہ لیجیے پیاس تھی علم کی, تو آپ نے دہلی کی جانب تنہا نوجوانی کے عالم میں سفر کیا, انتہائی مشکل ترین حالات گزارے, علم حاصل کیا, علمی مقام بنایا, اور پھر وہ وقت آیا کہ بادشاہ وقت جو ہے وہ آپ کی شخصیت سے اس حد تک متاثر ہوا کہ آپ کا بہت زیادہ اکرام کیا. تو وہ کیا ذرا منظر نامہ ہے کہ جس میں آپ نے یہ بتا دیا صاحب کہ وہی بات ہے, انسان جد و جہد مسلسل کرے, اسباب کی طرف صرف مسبب کی طرف دیکھے, اسباب خود بخود بن جاتے ہیں. بتائیے ذرا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی پوری ٹیم کو، کہ آپ صوفیہ کرام کے متعلق سچ عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور ایک بہت بڑا گروہ ہے جو دروغ گوئی سے کام لیتا ہے، یعنی ان کے متعلق ایسا پروپیگنڈا کریٹ کرتا ہے، یعنی ان کے نزدیک صوفیہ کرام جو ہیں وہ علم دوست نہیں تھے. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. بس وہ بلا وجہ کا خود سے بات ہے. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنے صوفیہ اکرام ہیں وہ سبھی علم دوست تھے. بالکل صحیح. یعنی آپ حضرت بابا فرید گنج شکر کو دیکھیں تو آپ جب اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس گئے اور کہا کہ حضور مجھے اپنے پاس رکھ لیجئے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا سب سے پہلے علم حاصل کرو. اور اسی طریقے سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جو خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے، اور بہت بڑا نام ہے صوفیزم کے اندر ان کا، وہ جب حضرت بابا فرید گنج شکر کے پاس آئے تو وہ علم سیکھ کر آئے. اب اس کے بعد پھر ہم جب 17ویں عیسوی میں دیکھتے ہیں صوفیزم کا بہت بڑا نام حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے سب سے پہلے یعنی طریقت کی طرف بڑھنے سے پہلے علم حاصل کیا، علم ظاہر جو علم ظاہر حاصل کیا، اور آپ نے 8 سال کی عمر میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا ماشاءاللہ. اور اس کے بعد تلمبا کے اندر جو جامعہ تھا وہاں آپ نے علم حاصل کیا. اور پھر آپ نے اپنے والد گرامی قدر سے عرض کی کہ حضور یہاں جتنا علم تھا وہ میں سیکھ چکا ہوں، اب میرے اساتذہ جہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یعنی جو علم کا مرکز ہے دہلی، میں وہاں جانا چاہتا ہوں. تو اب چونکہ جن کا مشن اور مقصد اللہ کی ذات ہو تو پھر وہ اس میں چونو چراں سے کام نہیں لیتے. یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم ایک ہی تو میرے بیٹے ہو، میرے ساتھ جو ہے نا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے ساتھ ہمت بندھاؤ اور میرے کام میں جو ہے نا ہاتھ بٹاؤ. نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ منتخب ہو چکے ہیں اور انہوں نے اس خطے کے اندر علم کے نور کو پھیلانا ہے، تو انہوں نے اجازت دی. پھر آپ اس جو ہے نا جوانی میں اپنے والدین کو چھوڑ کر اور مشقتیں اٹھاتے ہوئے آپ علم کے مرکز دہلی میں پہنچے. اور جب آپ دہلی پہنچے تو اس وقت اس جامعہ کے اندر نشستیں مکمل ہو چکی تھیں. تو استاد نے کہا کہ بیٹا تمہارا داخلہ تو نہیں ہو سکتا، ایڈمیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ گنجائش ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ حضور اپنی خدمت پر معمور کر لیجئے، اور آپ کہیں بھی جائیں گے تو میں آپ کے جو ہے نا وہ نالین اٹھاؤں گا، آپ کی خدمت کروں گا، اور راستے میں اگر کوئی بات میں پوچھوں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، اس میں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے. کہا یہ بات ٹھیک ہے. تو یوں راستے میں چلتے پھرتے استاد اپنے کام کاج جا رہا ہے تو اس میں راستے میں چلتے ہوئے سوالات پوچھتے رہتے اور علم سیکھتے رہتے، اور پھر کوئی کتاب مل جاتی تو رات کے وقت اس کا مطالعہ کرتے. اور یہ کتنا مختصر وقت ہوتا ہوگا اپنے استاد کے ساتھ، آپ یہ سوچیے. اور حافظہ کس لیول کا ہوگا؟ حافظہ پھر اس کو مضبوطی سے یاد کرنا، پھر آگے جو ہے بکس کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ ایک درزی کے پاس منت سماجت کر کے بیٹھ جاتے کہ حضرت مجھے جو ہے نا یہ آپ کا جو چراغ ہے اس کے پاس بیٹھنے دیں اور میں کتاب کو پڑھ لوں. اور پھر ہم سنتے تھے پرانے وقتوں میں کہ وہ لالٹین کے نیچے انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی اور وقت کے بہت بڑے لیڈر بن گئے. اور ہوتا یہی ہے، یعنی جو سہولتوں میں رہتا ہے وہ تھوڑی مقام پاتا ہے. مقام تو وہی پاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سونا جب جلتا ہے تو کندن بنتا ہے نا. تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو کندن بنی تھی جل جل کے. اور پھر آپ نے ایک دفعہ وہ مطالعہ فرما رہے تھے تو لشکر بادشاہ کا گزرا جس کی طرف آپ نے بھی انٹرو میں اشارہ کیا. تو آپ اس لائٹ میں آپ نے کہا لائٹ بہت زیادہ ہو گیا، تو پڑھتے پڑھتے ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ محل میں پہنچ گیا، لشکر کے ساتھ پہنچ گئے. انہوں نے پکڑ لیا، یعنی اتنی مگن تھے علم کے اندر. آج ہم سمجھتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس نے بڑے بڑے تسبیح لٹکا رکھے ہیں اور ساری انگلیوں میں مندریاں پہن رکھی ہیں، انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں، اور اس نے جو ہے نا دھمال ڈال رکھی ہے. یہ تھے اصل صوفی جو علم میں اتنے مگن تھے کہ وہاں محل تک پہنچ گیا اور انہوں نے پکڑ لیا، جنہوں نے علم کی دنیا میں دھمال ڈال کے رکھی تھی. علم کی دنیا میں. اچھا اس سے پہلے ذرا رک کے وہ بھی تو بتائیے نا ساتھ ساتھ وہ جو بھٹیارن کے ساتھ آپ کا وہ دیکھیں نا، وہ کہتا پھر بادشاہ کی طرف آئیے. اب یہ انسان ہے، انسان کیا کرے، اس کے لیے پیٹ بھی لگا ہوا ہے تو کھانا بھی ضروری ہے. آپ اپنے ساتھ چونکہ اتنا ساز و سامان تو نہیں لے گئے تھے، آپ نے وہاں آج بھی پنجاب کے اندر وہ بھٹیارن کا کلچر کہیں کہیں موجود ہے، پنجاب میں موجود ہے. مقصد لوگ لے جاتے، دانے لے جاتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں، اور وہ پھر جب روٹی نہیں میسر ہوتی تو بھونے ہوئے چاول اور چنے لوگ کھا لیتے ہیں جس سے گزارا کرتے ہیں. تو آپ اس بڑھیا کے پاس گئے، کہا کہ مجھے
اجرت پر رکھ لیجئے, ملازم رکھ لیجئے. کہا کس بات پہ ملازم؟ کہا میں تمہاری جو بھٹیا ہے اس کے نیچے آگ جلاؤں گا, اور جب تم اپنے اس کام کو ختم کرو گی تو جو دانے گریں گے تمہاری اجازت سے میں اٹھا کے کھا لیا کروں گا. بچے ہوئے دانے تمہاری اجازت سے. یہ ولایت ہے کہ تمہاری اجازت سے کھاؤں گا. آج تو پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا ولی اور حاجی کوئی نہیں, اور پتہ نہیں قرضے دبا جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی نیک بندہ کوئی نہیں. اور پھر آپ نے اس طرح گزر بسر کیا. اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا, اس نے پھر جب یہ جانچ لیا کہ یہ بندہ یہاں صرف علم کے لیے آیا ہے, سب نے گواہی دی, تو پھر انہوں نے مکمل اہتمام کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا کھانا پینا رہائش وہ میرے ذمہ ہے, اللہ پھر یوں مدد کرتا ہے. اور انہوں نے پھر وہاں سے مکمل علم سیکھ کے یہاں پھر خانوال میں آ کے اپنی بستی میں جامعہ عربیہ مظہر العلوم السلطان اس کی بنیاد رکھی جو آج تک نور پھیلا رہے. آپ یہ دیکھیں وہ جو بادشاہ وقت کا ظاہر سیکول پورا تھا اس میں جب وہ وہاں پر دربار میں پہنچ گئے, ظاہر اسی روشنی کے ساتھ ساتھ, تو جب وہ آپ سامنے آ گئے کہ جی یہ کوئی غیر آدمی ہمارے لشکر میں نہیں ہے, تو بادشاہ کے پاس جب پیش کیا گیا تو آپ کی سند کے لیے مطلب آپ کتنے آنیسٹ ہیں اپنی بات میں یا کتنے سچے ہیں, تو اس بھٹیارن کو بھی بلایا گیا نا, اور اسی طرح سے اس درزی کو بھی بلایا گیا, اور دونوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے استاد کو بھی بلایا, استاد کو بھی بلایا گیا نا, اور سچائی اور کردار کی گواہی دی. اس کے بعد بادشاہ جو ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ میں دیکھیں اصل بات یہ کہ جب آپ کی لگن سچی ہوتی ہے نا, میں خاص طور پہ نوجوانوں سے اس وقت مخاطب ہوں, ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آج ہم جو ہے نا وہ اس چکر میں الجھ گئے ہیں صاحب کہ ہمیں بہت اچھا ماحول میسر آنا چاہیے. ہم اگر مگر کے چکر میں الجھ گئے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کر لیتے, اور اگر ایسا ہوتا تو ہم ایسا کر کے دکھا دیتے. نہیں صاحب, ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کے اندر کی ایک لگن ہوتی ہے, ایک جستجو ہوتی ہے, وہ آپ کو جو ہے وہ زمین سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیتی ہے. یعنی آپ فرش پہ ہوتے ہیں اور فرش سے اٹھا کے آپ کو عرش مکین کر دیتی ہے. یہ آپ کی لگن ہوتی ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, ہم اسباب پہ بہت زیادہ غور کرتے ہیں کہ صاحب اگر مجھے یہ اسباب میسر آتے میں بھی پھر بتاتا میرے اندر کیا صلاحیتیں. ایسا نہیں ہے. جس نے مسبب پر نگاہ کر لی نا, وہ مسبب ہے سارے اسباب کو پیدا کرنے والا. پھر آپ کے لیے وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. آپ ایک قدم رکھتے ہیں اور اگلا قدم جو ہے آپ کی منزل کی طرف آپ کو لے جاتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے ناظرین. درود پاک سرکار کی بارگاہ میں, سرکار کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے. لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جب آپ اپنے والدین کے پاس واپس گئے تو ایک تو یہ کہ والدین کا اکرام کس حد تک آپ کے دل میں تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. یہ جو کامیابی ہے نا اس کو پل لگتے ہیں والدین کی دعاؤں کے. دوسرا, آپ نے اپنے ہی والد کے رنگریزی کا جو پیشہ تھا کیا اسی کو اپنایا, اور اپنایا تو پھر کیا معاملہ ہوا, اور مرشد کریم آپ کے کون تھے اور کس طرح سے بیعت ہوئے. درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 11ویں صدی ہجری کی انتہائی ممتاز شخصیت قادری سلسلے کے سرتاج جناب سخی سلطان عبدالحکیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں, جو یہ بتلاتے ہیں کہ جب چلنے والا جستجو کے ساتھ, لگن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, آنیسٹی کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ چلتا ہے نا, تو پھر راستے خود ہی منزلوں کا پتہ دیا کرتے ہیں. پھر راستے خود ہی بتلاتے ہیں کہ آپ کی منزل کہاں پر ہے. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں صاحب میرے پاس اگر یہ سورس ہوتی, وہ سورس ہوتی تو میں یہ کر لیتا. صاحب ذہن میں رکھیں کہ اصل سورس اللہ کو بنائیں, تمام ریسورسز آپ کے قدموں میں انشاءاللہ آ جائیں گے. عبدالحکیم صاحب ذرا یہ بتائیے اپنا دیکھیں یار کیا وسیبہ اس وقت ظاہر ان کی شخصیت طاری ہے. مجھے صاحب یہ بتائیے ذرا کہ بنیادی طور پہ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی سے آپ کے اپنے والدین کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں, تو جو والدین کے ساتھ آپ کا ایک خاص طور پہ خدمت گزاری والا معاملہ یا عقیدت والا معاملہ ہے, جس کے اندر آپ نے سب سے پہلے اپنا مرشد جو اپنے والدین کو بنایا, وہ بتائیے کیا. دوسرا, اپنے والد ہی کا پیشہ اختیار کیا. بیعت سے پہلے کے معاملات جو کشف کے تھے وہ کیا تھے, بیعت مرشد کا سلسلہ کیا تھا, اور آپ کے سلسلے میں خاص طور پہ کون کون سی شخصیات جو شامل ہوئی بتائیے ذرا. جی, یہ جو آپ نے بے ساختہ نام میری طرف منسوب کیا, میرے دل میں یہی تمنا آئی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے, ان کے غلاموں میں ان کی راہ پہ چلنے والوں میں سے بنا دے. تو ہم بھی ویسے میں آپ کو بتاؤں ویسے غلط بھی نہیں, ہم سبھی حکیم کے بندے ہیں, ہم سبھی حکیم کے بندے ہیں. بات اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور مقرب بندوں کے راستے پر چلنے والا بالکل صحیح. دیکھیے قرآن مجید نے ایک بات کی اور وہ اس میں ذرا ڈوب جائیں تو بڑی گہری بات ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ
فرمایا مرد وہ ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت اور دنیاوی معاملات یا معیشت کی سرگرمیاں یہ انہیں اللہ کے ذکر سے کسی طور پر غافل نہیں کرتے. واہ واہ واہ. تو اللہ رب العزت یہاں پر رجال ان کا جو لفظ آیا ہے، یعنی ایک تو ہے نا بائی جینڈر ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، صحیح. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو تعلق کے محبت ہے وہ کتنی مشکلات اور مخالفتوں مزاحمتوں سے گزر کر کوئی اللہ تعالیٰ کے قرب کو پاتا ہے تو اس کو پا لینا یہ اس کو مردانگی قرار دیا ہے. مرد تو وہ ہیں. جینڈر ڈسکریمنیشن ہے جس معنی میں جس سینس میں آ رہا ہے اس میں مرد اور عورتیں سبھی شامل ہیں. مطلب ڈسکریمنیشن نہیں ہے نا. ہاں یہ مطلقاً ہے. یہ مطلقاً ہے. اچھا چونکہ یہاں قرآن جنس کو نہیں بیان کر رہا، ان کی اس صفت کو بیان کر رہا ہے جس صفت کا آگے بیان ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی مصروفیت انہیں اس سے غافل نہیں کر سکتی. تو یہ صفت جب جنس کے اعتبار سے عورتوں میں پائی جائے، مردوں میں پائی جائے، اور ان کو قرآن مجید نے اس صفت کے اعتبار سے رجال ان قرار دیا. اب حضرت سخی سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ کے والدین کا تذکرہ ہوا. آپ کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی پر قائم رہنا، تقوی پر قائم رہنا، پھر روزگار کمانے کے لیے محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور ان تمام چیزوں کے باوجود اس راستے پر گامزن رہنا جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو یہ قرآن مجید کا پیغام ہے. اچھا یہ جو ہمیں حضرت سخی سلطان عبد الحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں نظر آتا ہے، آپ کے سوال میں یہ جو خاص حصہ ہے والدین کے ساتھ، دیکھیں نا، دیکھیے کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جب آپ حصول علم کے لیے دہلی تشریف لے جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، تو واپس آنے کے بعد آپ اپنے والدین کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں. حالانکہ پڑھ لکھ چکے، اب علم ہے، اب ڈگریاں ہیں، اسناد ہیں، لیکن واپس تشریف لانے کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے والد گرامی کر رہے تھے. ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں کہ اب آپ بڑھاپے میں مشقت آپ کے لیے ایسی ہو گئی ہے تو میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہوں. پھر وہ کام میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں. پھر آپ چاہتے تھے کہ اسی ذریعے سے اپنے والد اور والدہ کی خدمت میں مصروف ہو جائیں، کیونکہ اس علم حقیقی سے وہ اس راز کو پا چکے تھے کہ جو اصل باطنی دولت اور نعمت ملنے والی ہے اس کا دروازہ والدین کی خدمت سے ہی کھولے. اور اگر میں غلط، پہلا پیر اور پہلی پیرنی آپ نے اپنے والدین ہی کو بنایا، ایسے ہی بنایا. اور دیکھیے نا کہ جب تک آپ کے والدین بحیات رہے آپ نے بیعت نہیں کی. یہ دیکھیں، آپ نے بیعت کی اپنے والدین کے پردہ فرما جانے کے بعد. اور 24 برس کی عمر کے تھے جب آپ کے والدین، تقریباً 24 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی. اچھا پھر والدین کی خدمت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر اور اسی دوران یعنی یہ جو آپ کو کشف کا جو مقام حاصل ہے یہ آپ کو بیعت سے بھی قبل حاصل ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ دہلی سے تشریف لاتے ہیں، والد اور والدہ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے معمولات اور عبادات اور مشاغل میں مصروف رہتے ہیں، تو آپ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت سید جلال الدین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور ان سے آپ ملتے ہیں تو وہ صاحب نظر تھے. انہوں نے بھی دیکھ لیا بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے باطنی طور پر رحمت سے نوازا ہے اور مزید ان کے لیے مقدر فرمایا ہے، تو کچھ انہوں نے توجہ فرمائی روحانی اعتبار سے. تو وہ کشف کے باب میں جو آپ کی منازل ابھی کچھ رہتی تھیں وہ ایک جست میں بس سینے سے لگایا، جو کچھ ٹرانسمٹ کرنا تھا مطلب وہ بلا تمثیل بلوٹوتھ کے ذریعے سے، وہ روحانی بلوٹوتھ کے ذریعے سے ٹرانسمٹ ہو گیا. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ آج جو لوگ اسے بعید از عقل سمجھنے لگے ہیں اور انکار کی راہ پہ چل پڑے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے، بھئی یہ تو آپ کی چھوٹی سی ڈیوائس نے آپ کو بتا دیا ہے، بڑا بڑا ڈیٹا ٹرانسفر. تو اللہ رب العزت نے جو مومن کو قلب عطا فرمایا ہے اس کی شان تو وراء الورا ہے. اچھا پھر یہ کشف کی منازل آپ طے کر لیتے ہیں، پھر آپ کے والدین کا وصال مبارک ہو جاتا ہے، پھر جا کر آپ بیعت ہوتے ہیں حضرت سخی سلطان ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. اچھا پھر ان کے ساتھ بیعت ہوتے ہیں، اور وہ حضرت عبد الرشید حقانی مخدوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ملتان کے قریب مخدوم رشید پورا قصبہ آباد ہے وہ انہی کے نام سے آباد ہے، تو وہ ان کی اولاد مبارک سے تھے.
اور وہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ، بہنوئی تھے اور چچا زاد تھے، یہ رشتہ تھا، اور وہ سلسلہ سہروردیہ کے عظیم بر صغیر پاک و ہند کے اندر سارا سرچشمہ وہیں سے ہوا۔ تو حضرت سلطان ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وہ جا کر پھر بیعت ہوتے ہیں، پھر ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں اور مزید روحانی منازل جو ہیں وہ طے کرتے ہیں۔ پیغام اس میں ہمارے لیے یہ بنتا ہے کہ والدین کی خدمت یہ بہت اہم ہے۔ ہم پیروں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں جو اللہ نے ہمیں والد اور والدہ کی صورت میں عطا فرمایا ان کو نظر انداز کرتے بابا آپ کا پہلا، میں بتاؤں آپ کو، پہلا مرشد آپ کا باپ ہے، بس بڑی بات ہے، اور پہلی آپ کی جو پیر نہیں ہے وہ آپ کی والدہ ہے، ختم۔ اچھا، پھر اس میں ماں اور باپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ ایسے بنو کہ تمہاری اولاد تمہیں مرشد مانے، یہ ہے بات، بڑی اچھی بات۔ تو لہٰذا ان کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے۔ تو والدین کو اپنی اولادوں کو ایسی راہ پر چلانا چاہیے، اور اولادوں کو اپنے والدین کو وہ مرتبہ مقام زندگی میں دینا چاہیے، یہیں سے ولایت کے سرچشمے پھوٹ۔ سر یہ سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے ڈاکٹر صاحب، بات یہی ہے کہ والدین، میں عموماً جب ڈسکشن رہتا ہے، والدین سے انٹریکشنز رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں جب جانا ہوتا ہے، تو ایک خاص بات کہ جی بچے جو ہیں وہ فالو نہیں کر رہے۔ بابا کیسے فالو کریں گے؟ بات یہ ہے کہ آپ گفتن نشستن برخاستن، آپ کہتے ہیں کہ وہ فالو کریں، آپ کرتے نہیں کہ وہ فالو کریں۔ ایکچولی آپ کو کرنا چاہیے کہ جو آپ کو فالو کریں، جو آپ پینٹ کریں گے اپنا کیریکٹر، وہی آپ کا بچہ جو ہے اپنے اسکرین کے اوپر یا کینوس کے اوپر جو آپ کو پینٹ کر کے دے گا، اور یہ شروع سے ہوتا ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا سلسلے کو اور آگے بڑھائیں۔ حضرت سخی سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جو خاص طور پہ آپ کی ظاہر ایک تو علم کے حوالے سے جو آپ کی طلب وہ ہم نے گفتگو کی، والدین کی خدمت وہ ہم نے گفتگو کی، مرشد کریم کا خاص طور پہ فیضان وہ گفتگو کی، پھر رزق حلال اور صدق مقال، یہ دو چیزیں جو ہے بڑی خاص اسی سے ریلیٹڈ، وہ جو شب و روز کے آپ کے معمولات ہیں، آپ کی عبادات ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب جو آپ نے باقاعدہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ کام کیا، جو علمی خدمات انجام دی ہیں، سلسلہ رشد و ہدایت کو جاری کیا ہے، تربیت و اصلاح کا جو کام کیا ہے، بتائیے ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کیا، پھر والدین کی خدمت کی، پھر ایک مرشد صحیح کی تلاش، اور پھر اس کی خدمت کرنا اور اس سے فیض حاصل کرنا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی تنفیذ کرتے ہیں، اور وہی معمولات زندگی بنتے ہیں۔ تو آپ اگر حضرت عبدالحکیم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معمولات زندگی جو آپ سے منقول ہیں ان میں یہ ہے کہ رات کو تہجد کا اہتمام، تہجد کے اہتمام کے ساتھ ساتھ پھر جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں تو تہجد سے نماز فجر کے درمیان آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور نماز فجر کا انتظار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نماز فجر تک پہنچتے تو اس وقت جو وقت درمیان میں گزرتا وہ ذکر و اذکار میں گزرتا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام ہو رہا ہے۔ 3 پارے رات کو پڑھا کرتے، 2 پارے 3 پارے مطلب مختلف۔ اس کے بعد پھر جب نماز فجر کا وقت آ جاتا تو سنتوں اور فرائض کے درمیان جو وقت ہوتا اس وقت میں آپ 41 بار سورہ فاتحہ کا اہتمام، آپ کا خاص طور پہ وظیفہ تھا، یہ وظیفہ تھا، اور مزمل کا وظیفہ بھی آپ۔ پھر سورہ، جب آپ فجر کے فرائض سے فارغ ہو جاتے تو پھر سورہ مزمل کا آپ 11 بار اس کی تلاوت کرتے۔ اب اس تلاوت کے ساتھ ساتھ پھر ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ آپ درس و تدریس کی طرف آمد۔ یہ سورہ فاتحہ اور سورہ مزمل کے جو مطلب عامل ہیں صاحب بڑا کمال مطلب ان کا، اور یہ آپ کے خاندان کے حوالے سے میں نے سنا ہے، اور جو تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ کی خاص منفرد آپ کی یہ جو ہے یعنی تجارب اور تجربوں کے اندر یہ چیز شامل ہے۔ پھر جو بات جنید بھائی جس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ رات کی یعنی جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ درمیانی رات سے لے کر صبح تک ذکر و اذکار کے ساتھ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، اور پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو پھر طالب علموں کے ساتھ علم دین، یعنی پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کی، اس کے بعد اس رب نے جو احکامات دیے انہیں آپ نے آگے بتایا اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا، احادیث میں کیا ہے، فقہ میں کیا ہے، اور یہ درس و تدریس یعنی دینی اور علمی خدمات کا سلسلہ۔ اچھا اب اس کو دوسرا پہلو دیکھیے۔ دوسرا پہلو، اگر پوری زندگی کے سمندر کو آپ کوزے میں بند کرے تو ایک لفظ پر آپ نکالتے ہیں، وہ ہے عبادت۔ اچھا، اس عبادت کے اندر 7 جو چیز شامل ہوتی ہے وہ ہے خدمت خلق، اور وہ بھی عبادت ہی کی ایک صورت ہے، اور اس سے جو اصول آپ کشید کرتے ہیں وہ ہے استقامت، یعنی عبادت، انسان تو ہے ہی اللہ کا بندہ، اور اگر آپ نے یہ بات پہچان لی تو
اب آپ کی زندگی کے اندر ٹھہراؤ اور استقامت آتا ہے کہ یہ ہے اصول، اب خدا کے ساتھ بھی لو لگاؤ اور خدمت خلق بھی کرتے چلے جاؤ. اور اس علم اور اس خدمت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ درس و تدریس میں، اور درس و تدریس بھی کیا کہ اللہ رب العزت کے احکامات منوان الفاظ کے اندر حضور کے ذریعے سے جو پہنچے، اور دوسرا آپ نے دسترخوان کا اہتمام کیا، اور یہ بزرگوں کی بڑی نشانی ہے، یہ خاص ہے. یعنی مہمان نوازی. اور مہمان نوازی تو چلو دل کا جذبہ ہوتا ہے، ہاسپٹیلٹی ہے، لیکن جب آپ اس کی مجسم صورت دسترخوان کی صورت میں لاتے ہیں، اور پھر ہر خاص و عام کو دعوت ہوتی ہے کہ وہ یہاں پر بیٹھے اور کھانا بھی کھائے، لیکن کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ جب بزرگوں کی نظر کرم ہوتی ہے، وہ جب ایک غریب، ایک پریشان حال شخص آتا ہوگا، وہ اپنے دل کا حال بھی سناتا ہوگا، کیا اپنے دل کا حال بھی سناتا ہوگا، اپنی پریشانیاں بھی شیئر کرتا ہوگا، اپنی انسانی مسائل کا ذکر کرتا ہوگا. اور یہ بزرگ وہاں پر اس لیے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے نذرانے لینے ہیں، اس لیے نہیں بیٹھے کہ انہوں نے اپنی شان و شوکت بیان کرنی ہے. اس دسترخوان پر ہمہ وقت ہمہ توجہ کے ساتھ ان آنے جانے والے مہمانوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے مسائل سن رہے ہیں، روحانی طور پر، مادی طور پر ان کے مسائل کو جب آپ حل کرتے ہیں تو جنید بھائی اس سے بڑھ کر اسلام کی دعوت اور ارشاد ہو ہی نہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، خاص طور پہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو لقب دیا سلطان. ایگزیکٹلی. اس نے آپ کو اسم مسمى بنا دیا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیے رنگ ریزی کا پیشہ ہے. اب امیجن، مطلب جسٹ امیجن کیجیے بادشاہوں جیسا دسترخوان آپ کا، کہ بادشاہ بھی جو ہے وہاں پر شرمسار محسوس کریں اپنے آپ کو کہ اس حد تک آپ کا وسیع دسترخوان. اور آج بھی یہ صورتحال ہے آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے. ایک اور بات بتائیے خاص طور پہ، یہ جو خانیوال سے لے کے قصور تک جو جٹ فیملی، پھر اس کے علاوہ جتنے غیر مسلم تھے، ان کے پاس اپنے ایک ایک نمائندے کو نومینیٹ کر کے بھیجنا، یہ کیا تھیوری تھی؟ یہ بھی کمال تھا، یہ بھی کمال تھا. اور اس سے میں ایک اور آگے اگر بات میں کروں کہ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ جی صوفیزم کیا اسلام میں ہے یا نہیں ہے، یہ تمام چیز. آپ ان کی زندگی پر اگر غور کریں، آپ صرف ان لمحات کو دیکھیں کہ جب آپ یعنی دربار میں موجود ہیں اور اپنی گواہی کے لیے بھٹیارن کو بلایا جاتا ہے، ان استادوں کو بلایا جاتا ہے، درزی کو بلایا جاتا ہے، اور درزی کو بلایا جاتا ہے. انہوں نے آ کے کیا کہا؟ انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ کردار کے اتنے پختہ ہیں، اور نوجوانی ہے، یعنی تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی. آپ اس نوجوان کا کیا کیجئے گا جنید بھائی، جس نے اگر کچھ چیز بچی ہوئی ہے تو اس بچی ہوئی چیز کی اجازت پہلے لی ہے اور پھر بعد میں استعمال کی ہے، اور اس کے لیے بھی محنت کی ہے. اس نے اگر روشنی استعمال کی ہے علم دین کو سیکھنے کے لیے تو اجازت لی ہے. کیا تقویٰ ہوگا، تو آپ یہ سوچئے کہ یہ ہے وہ کمال جو کہ آپ کے اندر منتقل ہوا. اور پھر جو آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ کچھ نومینیٹ کیا گیا، اور دیکھیے انسان کی دعوت و تبلیغ ایک عام طریقہ ہے لیکن دوسرا خاص مزاج. تو آپ نے علماء کرام ایسے تیار کیے جو اس زبان سے، اس کلچر سے، ان لوگوں سے واقف تھے، اور پھر اس انداز میں آپ نے دعوت دین لوگوں تک پہنچائی. وہی بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں صوفیہ نے کیا کیا. صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے آپ کی عقل کے اوپر اور آپ کے علم کے اوپر کہ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ صوفیہ نے کیا کیا. آپ اسٹریٹجی دیکھیے نا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ آج تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ چاہے مذہبی لیڈرشپ ہو، چاہے سیاسی، تو چھوڑیے صاحب اس پہ تو کیا بات کرنا. مذہبی لیڈرشپ میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر ٹاپ آف دا لائن لیڈر جو ہے آپ اس کو مائنس کریں تو نیچے آپ کا جو ہے بہت کم ایسے لوگ رہ جاتے ہیں کہ افراد کی تیاری کا جسے ہم کام کہتے ہیں. یہاں یہ کہ آپ باقاعدہ افراد تیار کر کر کے مشن کے تحت جو ہے باقاعدہ بھیج رہے ہیں، اور مختلف قبائل کو جو کہ غیر مسلم ہیں ان کو باقاعدہ دائرہ اسلام میں داخل کر رہے ہیں. یہ کتنا عظیم ترین کام ہے. یعنی اپنا ریپلیکا تیار کر کے آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں نا. فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، آپ نے ظاہر ہے وصال پاک سے قبل کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں، بڑی اہم ترین نصیحتیں وصیتیں. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کریں تاکہ جو سننے والے ہیں ان کو ذرا کچھ شعور آئے کہ بنیادی طور پہ زندگی کا ایکچوئل ٹریک ہمارا کیا ہے. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اولادوں میں بھی ولایت منتقل، 11 شہزادیاں آپ کی ٹوٹل تھیں، اور خاص طور پہ حضرت عائشہ کا صدیقہ، حضرت عائشہ کا جو ضرور ذکر کیجیے گا، اور اولادوں کے صدقے ظاہر جو فیض عام آپ کا جاری ہوا، بتائیے ان کے بارے میں. سب سے پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو پاک و ہند میں لوگ صوفیزم کو نہیں مانتے یا صوفیہ کو تسلیم نہیں کرتے،
ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ شمع جلانے والے کا انکار کرنا، کہ جنہوں نے یہاں کفر کے اندھیروں میں شمع جلائی. میں خود ایک جٹ فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرا بھی یہی تو آپ تو پھر زیادہ بہتر بتائیں گے خانے وال سے قصور تک. آپ دیکھیں نا، خانے وال سے قصور تک آپ تو فیض یافتہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بے شک 18ویں صدی اور 19ویں صدی میں جتنی بھی درگاہیں اور طریقت کے جتنے بھی سلسلے عروج پر پہنچے، جیسے حضرت دائم حضوری قصوری وغیرہ جتنے بھی بزرگ ہیں، حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے فیض حضرت سلطان عبد الحکیم کی بارگاہ سے، بابا بلے شاہ نہیں فیض یہاں سے، بالکل یہاں سے. اور پھر ان کی بارگاہ اتنی بلند تھی. حضرت دائم جو تھے وہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی جو مزار کے ساتھ مسجد ہے، مسجد اولیاء، جہاں پر اولیاء کرام نے عبادت کی ہے، وہ وہاں اکثر وہیں رہا کرتے تھے. اور ایک دفعہ پھر خواب میں حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ تم نے اگر اس وقت فیض لینا ہے تو تمہیں سلطان عبد الحکیم کے پاس جانا ہے، سبحان اللہ، ان کے درگاہ پر جانا ہے کہ وہاں سے تمہیں فیض ملے گا. اور اس انداز سے انہوں نے اس پورے خطے کی فیملی کو اسلام کی طرف لائے. اب چونکہ جو بندہ شمع روشن کرتا ہے، آپ کے گھر میں بھی دین ان کی وجہ سے پہنچنا، بات یہ اگر آپ کو فادرز کی بات، الحمدللہ ہم لوگ تو دین کی بات ہی ان کی وجہ سے یا حضرت بابا فرید کی وجہ سے کرتے ہیں. بالکل صحیح، ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو قبلہ جب بندہ کوئی شمع روشن کرتا ہے تو اس کی حفاظت کی بھی فکر اسے ہی ہوتی ہے. جب انہوں نے اتنا دین پھیلایا اس پورے خطے میں تو پھر وفات سے پہلے فکر ہوئی کہ کہیں یہ فیض منقطع نہ ہو. تو آپ نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کچھ وصیتیں فرمائیں. یہاں ولی کامل کے انداز سے ایک سبق لینا چاہیے. ان کی وصیت کو پہلے سنیں. آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا زندگی بھر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑنا اور پوری زندگی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکتے رہنا. اور پھر آپ فرماتے بیٹا یہاں میرے چاہنے والے آتے رہیں گے اور ان کے آنے سے دل برداشتہ نہ ہونا، خندہ پیشانی سے ملنا، کھلے دل سے ملنا، امیر غریب کا فرق نہ رکھنا، اور پھر جتنے لوگ آئیں کھانا کھلائے بغیر نہ واپس لینا. اور فرمایا زندگی بھر تمہارے پاس جو کوئی بھی آئے امید مخلوق سے نہ رکھنا، صرف اللہ سے رکھنا. تمہاری امید کا محور و مرکز جو ہے وہ صرف اللہ ہونا چاہیے. آئی تو ہے نا بھی یہ تو بڑا مرید ہے تو ذرا اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، یہ جو فقیر ہے اس کو وہاں دربار کے کسی کونے میں بٹھا دیں اور وہ مٹی کے برتن میں اس کو کھانا دے کے فارغ کر دیں. یہ ایسے نہیں دیکھا. زندگی بھر تم نے امید اللہ کی، یعنی سب سے نا امید ہو جا اور اس سے اپنی امید اللہ سے امید باندھ لے. یہ صوفیہ اکرام ہے. اب یہاں رکتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وقت چونکہ کم ہے. یہ تھی ایک ولی کی نصیحت و وصیت اپنے بیٹے کو. یعنی یہ سائیکولوجیکلی مطلب اس کو یوں سمجھے کہ نو ایکسپیکٹیشنز نو ڈسپوائنٹمنٹس. اللہ اکبر. اور آج اگر ہم اپنی وصیت اور نصیحت کو ملاحظہ کریں، مرنے سے پہلے بیٹے کو بلا لیا جاتا ہے کہ ساتھ میں وکیل بھی لے آؤ اور اپنی بہنوں کا حق اپنے نام کروا لو. اور وہ جو نا رجسٹرڈ باپ کر کے مرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دے. نہیں یہ بیٹیوں کی طرف نہیں جانی چاہیے. میں نے کمائی ہے تو میرے بیٹوں کی طرف یہ دیکھیں مرتے وقت بھی اللہ کی نافرمانی کر کے لوگ مرتے ہیں. بیٹیوں کا حق کھا کے مرتے ہیں، بہنوں کا حق کھا کے مرتے ہیں. اور ایک یہ ہستی ہیں کہ جو وفات سے پہلے کہہ رہے ہیں بیٹا زندگی بھر اللہ کی نافرمانی. اور پھر ولایت بھی منتقل ہوئی. ولایت بھی پھر ایسوں میں ہی تو ولایت منتقل ہوتی ہے. پہلے ان کے دل کو بنایا جاتا ہے کہ جس میں ولایت کا نور رکھا جائے اور پھر ایسی منتقل ہوئی کہ انہوں نے پھر آگے فیض جاری کیا. آپ کی جو شہزادی ہے 11 شہزادیوں میں حضرت عائشہ وہ اتنی متقیہ تھی، پرہیزگار تھی کہ ان سے آگے پھر بی بی مائی صفورہ نے فیض حاصل کیا. اور پھر انہوں نے آگے دیکھیں اس میں اعظم کی تعلیم حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. اور پھر ان کے گھر میں جو اولاد ہوئی وہ بھی حضرت سلطان عبد الحکیم کی بیٹی حضرت عائشہ کی دعا کے صدقے میں ان کو اللہ نے حضرت محمد صالح عطا فرمایا اور بیٹی حضرت صالحہ عطا فرمائی. اور پھر اس گھرانے نے اس پورے خطے میں اللہ کی معرفت کے نور کے وہ چراغ روشن کیے کہ آج صدیوں بعد بھی وہ چراغ روشن دکھائی دے. واہ، تصوف کا سلطان بنا دیا آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو. تصوف کا سلطان بنا دیا آپ کی ماں باپ کی دعاؤں نے آپ کو. اور
above all تصوف کا سلطان بنا دیا میرے رب نے آپ کو. بہت شکریہ, آپ تینوں احباب تشریف لائے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر حضرت سخی سلطان عبدالحکیم قادری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور ذکر سننے والوں کو عطا فرمائے. آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں. اصول رحمت الہی کا بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے کہ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 20 مرتبہ یا مقتدر پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں رہے گا انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ سخاوت اور حسن خلق کو لازمی پکڑو کیونکہ یہ اوصاف رزق بڑھاتے اور آپس میں باہمی محبت پیدا کرتے ہیں. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. حضرت سلطان عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ٹویٹر پہ ہمیں فالو کر لیجئے, فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے. آپ وہاں موجود ہیں, ہم یہاں موجود ہیں, مل کے نعرہ لگائیں گے, لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا, پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آمین. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ.